تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں تو ان کو دیا کہ نہیں اچھی آنکھوں پر جتے اللہ آکھے ہوتے تھے رکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت. میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسکر کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے, کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا, سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر, یا معانی ہو اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی. میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائیں, کہتے نور نہ آکھو. میں کہا نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے. کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کجا سدرات ہار گیا,
ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے. میں نے کہا چل. کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں, اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات, جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں. حضرت جبریل بھی رہ گئے. میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا. جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, فرشتے دیکھے, حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے, میرے لیے رہ گیا ہے. تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں, تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے